السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو جو کچھ ہم نے تم کو پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تمہارے اوپر حرام کیا ہے مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو اور ہر اس چیز کو جس کو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا جائے، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ پس جو آدمی ان حرام چیزوں کو کھانے پر مجبور ہو جائے اور ضرورت سے زیادہ کھانے والا نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑنے والا نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 172 173 یعنی 170 پر 2 170 پر 3 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، جیسا کہ آج سے 2 روز پہلے، 1 روز پہلے جو درس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں آیت نمبر 168 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کا نام لیا، اور لوگوں کا نام لیتے ہوئے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرتے ہوئے سب سے پہلے کہا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو تو جو کچھ ہم نے پاکیزہ رزق تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی یہاں پر ایمان والوں کو ڈائریکٹ مخاطب کر دیا گیا کہ جب بھی کھانا ہے، جب بھی استعمال کرنا ہے تو حلال چیزوں کو، حرام چیزوں کو نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری کمائی یا ہمارا کھانا پینا جس پر ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے اگر وہ حرام کا ہوگا تو ہماری دعا، ہماری عبادت کچھ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم عبادت کرتے ہو اللہ کی تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہم نے تم کو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اور اس سے پہلے حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1015، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی مثال دی کہ ایک آدمی لمبا سفر طے کر کے جاتا ہے، اس کے بال، اس کے پورے جسم گرد سے بالکل اٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلا کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام ہے، اس کی جو پرورش ہوئی وہ حرام مال سے ہوئی ہے، تو پھر اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، کیونکہ دعا کرنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے سے دعا مانگنا شروع کر دیں گے وہ شرک ہو جائے گا۔ تکلیف اور مصیبت کے وقت میں یا ایسا کام جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اس میں اگر ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا شروع کر دیں یقینی طور پر ہم مشرک ہو جائیں گے۔ ابھی امتحانوں میں کامیاب کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ بندہ محنت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہوتا ہے کہ بندے کو کامیاب کر دے۔ اب بندہ امتحان کے وقت میں اللہ کو بلانے کے بجائے پیروں کو بلانا شروع کر دے، دیوی دیوتاؤں کو بلانا شروع کر دے اور کہے کہ یا فلاں بابا، یا فلاں بابا ہم ایگزام میں کامیاب ہو جائے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ آدمی پکا مشرک ہے، وہ آدمی پکا مشرک ہے۔ اب ایک لیڈیز کو بچہ ہونا ہے، اس کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، اب وہ پیر بابا سے مانگنا شروع کر دے، یا پیر بابا ہم کو اولاد دے دیجئے، یا فلاں دیوی دیوتا ہم کو اولاد دے دیجئے، حالانکہ مانگنے کا حق کہاں سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو یقینی طور پر وہ آدمی پکا مشرک ہو جائے گا، وہ عورت پکا مشرک ہوگی، پکا مشرکہ ہوگی وہ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو جو کچھ ہم نے پاکیزہ روزی دیا ہے اس کو کھاؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر پاکیزہ روزی تمہاری ہوگی جس کو تم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے استعمال کیا ہے تو تمہاری نمازیں بھی قبول ہے، تمہاری دعائیں بھی قبول ہیں، لیکن اگر پاکیزہ نہیں ہے
تو پھر کچھ بھی قبول نہیں. یہ ایک معنی. اور دوسرا معنی تعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہو. کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ کو تم نے اپنا حاکم تسلیم کیا ہے اور اس کے حکم پر چلنے والے اپنے آپ کو تم غلام سمجھتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہو نا. اللہ کو اپنا حاکم سمجھتے ہیں نا. ہم لوگ اللہ کے غلام ہیں سمجھتے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کو اپنا حاکم سمجھتے ہو اور تم اگر اللہ کے غلام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہو، تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ جو پاکیزہ رزق ہم نے دیا ہے اسی کو کھانا چاہیے، اسی کو استعمال کرنا چاہیے. دوسرے ادھر ادھر کے رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. محترم سامعین کرام، اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 173، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کے بارے میں بتلایا کہ حرام چیزیں کیا کیا ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا مختصراً موٹا موٹی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تمہارے اوپر مردار کو حلال قرار دیا. مردار. اور دوسرا کیا؟ خون. اور تیسرا کیا؟ خنزیر کا گوشت. اور چوتھا ہر وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے. اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نمبر میں کہا کہ مردار حرام ہے، اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے. تو مردار سے مراد وہ جانور جس کا کھانا حلال ہے، جیسے بکرا ہے، جیسے بیل ہے، جیسے اونٹ ہے، یا مرغا مرغی ہے جو حلال ہے. اگر یہ مردار ہو جائے، اب مردار کیسے بھی ہو سکتا ہے؟ نیچرلی موت، مر گیا، اونچے مقام پر تھا وہاں سے گر کر کے مر گیا، یا کسی نے لاٹھی چلا کر کے مارا تھا، لاٹھی لگتے ہی لکڑی لگتے ہی وہ گر کے وہیں پہ مر گیا، یا کسی دوسرے جانور نے سینگ سے اس کو مارا اور سینگ سے مارتے ہی وہیں پہ مر گیا، یا کسی درندے نے اس کے اوپر حملہ کیا اور وہیں پر اس کی ٹکا بوٹی کر کے اس کو مار دیا. تو ایسی تمام صورتوں میں وہ اگرچہ جانور حلال ہے لیکن مردار ہو جانے کے بعد وہ اب حلال نہیں رہا بلکہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. اس کو جب تک اب ذبح نہیں کریں گے زندگی کی حالت میں، زندگی کی حالت میں جب وہ ابھی زندہ ہے اور ذبح کر دیں گے تو حلال ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس طرح سے وہ مر جائے، چاہے نیچرلی موت مر جائے، کسی کے لاٹھی مارنے سے مر جائے، کسی دوسرے جانور کے سینگ لگنے سے مر جائے، یا بلندی پر سے گر کر کے مر جائے، یا اپنی کوئی بھی موت سے وہ مرے، اگر وہ مرتا ہے اور مردار ہو گیا تو وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والدم، اور خون بھی حرام ہے. خون سے مراد کیا مطلب؟ خون سے مراد جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جب اس کا شہرگ جو کٹتا ہے اس میں سے جو خون نکلتا ہے وہ پورا کا پورا خون حرام ہے. اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کو نہیں کھا سکتے. ابھی جانور کٹ کرتے ہو نا، خون ایک دم ایک ہی بار فوارے سے نکلتا ہے نا، بعض لوگ جمع بھی کر کے رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ ایک جگہ پر جا کے چھپا دیتے ہیں. تو بہرحال وہ جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے. وہ دم، خون سے مراد یہی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، یہ جو برا جانور ہوتا ہے نا، سور، وہ ایک دم نجس عین ہے، یعنی وہ کمپلیٹ نجس ہے. وہ زندہ ہو تب بھی اس سے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ حرام ہے. اگر وہ مر گیا ہے تب بھی اس سے کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ نجس عین ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، سور کا گوشت فرمایا ہے، لیکن اس سے مراد کمپلیٹ سور ہے اور وہ کمپلیٹلی حرام ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے. کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے مشہور ہو جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اس سے مراد ایسا جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، غیر اللہ کا نام لیا جائے. یہ بات کمپلیٹ صحیح نہیں ہے. یہ بات ہے کہ اگر آپ ایک جانور ذبح کرتے ہیں اور اس پر بسم اللہ پڑھنے کے بجائے کسی دوسرے کا نام پڑھ دیجئے تو یقینی طور پر وہ جانور حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہاں پر جانور کا بھی ذکر نہیں ہے اور ذبح کرنے کا بھی ذکر نہیں ہے، وما کا ذکر ہے. وما، اور عربی زبان کے قاعدے کے مطابق ما جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام سے مشہور کر دیا جائے. فار ایگزامپل شب برات کا حلوہ، آپ لوگوں کو پتہ ہو نہ ہو لیکن ہمارے ملک بھارت کے ایک حصے کے اندر شب برات کا حلوہ بڑا مشہور ہے. جب 15ویں شعبان ہوتی ہے تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں حلوہ بناتے ہیں اور حلوہ بنا کر کے اس کو فلاں پیر صاحب کے نام سے اس پر نیاز دلواتے ہیں. تو شب برات کا حلوہ، امام جعفر کا کنڈا ہوتا ہے. اسی طرح سے بیوی کی سنحت،
اسی طرح سے کسی مرشد اور پیر صاحب کے نام پر بکرا چھوڑ دیا، یا کسی دیوی دیوتا کے نام پر بکرا چھوڑ دیا، یا اس کے نام پر بیل چھوڑ دیا کہ یہ فلاں دیوی کا ہے، یہ فلاں دیوتا کے نام پہ چھوڑ رہے ہیں، یہ فلاں پیر بابا کے نام پر چھوڑ رہے ہیں اس بکرے کو، اس بیل کو، تو یہ جو جانور ہے صرف نام پہ چھوڑا گیا، وہی سے وہ حرام ہو گیا، نہیں کھا سکتے ہیں اس کو۔ ابھی بہت سارے تیج تہوار آتے ہیں، اس کے اندر جو شیرنی بٹتی ہے، اس کے اندر جو پرشاد آتا ہے، یہ سب شرعی اعتبار سے کھانا بالکل ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو غیر اللہ کے اوپر چڑھاوا چڑھایا گیا ہے۔ آپ مزار پر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جو ہے مٹھائی سویٹ لیتے ہیں اور جا کر کے مزار پر بابا کے نام پر چڑھاتے ہیں، اور پھر وہی سویٹ لوگوں میں بٹتا ہے۔ آپ جائیں گے مزاروں کے اوپر تو وہاں پر جو ہے دیگیں بنتی ہیں، اور فلاں جو ہے فلاں بابا کے نام سے دیگ پکتا ہے اور سارے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ وہ فلاں بابا کے نام سے وہ دیگ پکا ہے، غیر اللہ کے نام پر مشہور ہوا ہے، اس دیگ کا کھانا بالکل حرام ہے، بالکل ہی حرام ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے مشہور کر دیا جائے، جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے، وہ حرام ہے۔ اب ایک جانور ہے جس کو پیر بابا کے نام پر چھوڑ دیا، ایک جانور ہے جس کو پیر بابا کے نام پر چھوڑ دیا۔ اب جب اس کو پیر بابا کے نام پر چھوڑا اور کبھی اس جانور کو ذبح کرنے کی بات آئی، اور ذبح کرتے وقت اگر اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، پھر بھی وہ حرام ہے، کیونکہ وہ جانور آلریڈی پہلے ہی بابا پیر بابا کے نام پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، جیسے کوئی آستانہ ہے، کوئی مزار ہے، وہاں پر غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے اور وہ اسی نام سے وہ مشہور ہے، تو اگر ہم اللہ کے نام سے بھی ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اس آستانے پر جا کر کے ذبح نہیں کرنا ہے۔ اگر اللہ کے نام سے ذبح کریں گے اور اس آستانے پر جا کر کے ذبح کریں گے، حالانکہ وہ جانور بالکل فریش ہے، کسی کے نام سے نہیں چھوڑا گیا ہے، اپنی قیمت سے آپ نے اس کو خریدا ہے، لیکن اپنی نظر پوری کرنے کے لیے فلاں آستانے پر جا کر کے اللہ کے نام سے اگر اس جانور کو ذبح کریں گے تو بھی وہ حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، وہ عمل ہی حرام ہے، کیونکہ وہ عمل شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو، خون کو، سور کے گوشت کو، اور جو کچھ غیر اللہ کے نام سے مشہور کیا جائے اس کو، ان تمام چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یہاں سے ایکسیپشن ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو شریعت کا قانون ہے وہ انسانوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، شریعت کا قانون انسانوں کے لیے۔ یہاں پر سے ایکسیپشن ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے، فمن اضطر، اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے کہ یہ حرام مال کھانا ہی ہے، غیر باغن، ضرورت سے زیادہ وہ کھانے والا نہ ہو، ولا عادل، یعنی غیر باغن اللہ کے حکم کو سے بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادل، اور ضرورت سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب کچھ ایسے ایکسیپشنل، کچھ جو ہے الگ کچھ صورتیں ہیں کہ اگر اس صورت میں بندہ پہنچ جائے تو اس کے لیے ایسے حرام چیزوں کا کھانا جائز ہے۔ تو اس کی شرط کیا ہے، اس کا کنڈیشن کیا ہے کہ آدمی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسی جگہ پر ہو کہ اس کو کچھ سامان مل ہی نہیں رہا ہو اور وہاں پر ایک مردار پڑا ہوا ہے۔ اب کھانا نہیں مل رہا ہے، ایک ٹائم، دو ٹائم، ایک دن، دو دن، تین دن آدمی نے جو ہے ویٹ کیا، کوشش کیا، کھانا کو تلاش کیا، نہیں ملا۔ اب جب نہیں ملا اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، اور اگر نہیں کھائیں گے تو جان بچنا مشکل ہے، تو پھر اس حرام میں سے اتنا کھا سکتے ہیں جس سے بھوک مٹ جائے اور جان بچ جائے بس۔ کھانے کے وقت یعنی اس کا کوئی دوسرا الٹرنیٹو موجود نہ ہو، کھانے کے وقت دوسرا کنڈیشن، کھانے کے وقت دل میں یہ خیال ہو کہ یہ حرام ہے، کھانے کے وقت دل میں یہ حرام ہو کہ یہ دل میں یہ خیال ہو کہ یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک اور ایگزامپل بتاتے ہیں، ہم بھارت میں رہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں بھی، اگر آپ کوئی سواری لیتے ہیں، 4 ویلر لیتے ہیں، 2 ویلر لیتے ہیں، تو آپ کو انشورنس کرانا پڑے گا۔ اگر انشورنس نہیں کرائیں گے تو آپ کو گاڑی ایشو ہی نہیں کرے گا، آپ گاڑی چلا ہی نہیں سکتے۔ اگر گاڑی چلانا ہے تو آپ کو اس کا انشورنس لینا پڑے گا، نہیں لیں گے گاڑی ایشو نہیں ہوگا۔ صرف یہی کی بات نہیں ہے، اور بھی دوسرے ممالک میں ایسے ہی ہے۔ تو اب چونکہ گاڑی لینا ہی ہے، گاڑی ایک دم ضرورت ہے ہماری، تو ایسی صورت میں ہم اس گاڑی کو لیں گے اور انشورنس بھی کروائیں گے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کو گاڑی نہیں مل رہی ہے، ہم کو گاڑی چاہیے ہی، اور گاڑی تو انسان کی ضرورت ہے۔ سواری تو جب سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ضرورت کے لیے رکھا ہے،
اب ہم لیں گے، انشورنس کرائیں گے، ہم ہر سال انشورنس بھی بھریں گے، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے گاڑی کے ساتھ حادثہ ہو گیا اور ہم کو کلیم کرنا ہے، تو جتنا ہم نے جمع کیا ہے ہم اتنا ہی پیسہ لے سکتے ہیں، اور اتنی ہی کنڈیشن کے ساتھ وہ حرام ہے اور وہ جائز ہے۔ اور یہ دل میں بھی خیال رہنا چاہیے کہ یہ جو کام ہے ہمارے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ مجبوری ہے، اسی لیے ہم کر رہے ہیں ایسا۔ تو اگر کوئی آدمی ایسے مقام پر ہو جہاں پر اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے حلال چیز، اور وہاں پہ وہی مردار اور حرام چیز ہے، اور اس کو کھائے گا تبھی بچے گا، ایک کنڈیشن یہ۔ دوسرا کنڈیشن یہ کہ کھانے کے وقت دل کے اندر یہ خیال ہو کہ وہ حرام چیز کھا تو رہا ہے لیکن اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، مجبوری ہے تو کھا رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا کنڈیشن یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی ہی کھانا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا ہے۔ ان کنڈیشن کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ فمن استر، اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے، غیر باغن، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور لوگوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارا رب صحیح معنوں میں ہم تمام کو پکا سچا مومن مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔